ہوا کافی کے چکر میں F6 نکلیں تو آئے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پریس کلب کے اطراف کو اسلام آباد پولیس نے فل سیل کیا ہوا ہے. سیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جب دیکھا تو بلوچستان کی کچھ مائیں بہنیں اس وقت روڈ پہ بیٹھی ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کئی سالوں سے جو ان کے بھائی باپ لاپتہ ہے ان کو رہا کیا جائے, ان کو بازیاب کروایا جائے. ان کو روکنے کے لیے نہ آج ابھی تک میں نے نہ مین سٹریم میڈیا کو دیکھا ہے. بطور صحافی شرم آ رہی ہے اس وقت کہ نہ یہاں کوئی مین سٹریم میڈیا ہے, نہ کوئی ڈیجیٹل چینل اس وقت موجود ہے جو ان بے آوازوں کے لیے آواز بن جائے. آئے جانتے ہیں کہ اصل اسیران ہے کون. یہاں پہ میں نے جب دیکھا ہے تو ایمان مزاری موجود ہے, سوشل ایکٹیوسٹ, سینئر صحافی اسد طور صاحب موجود ہے, ایکس سینیٹر مشتاق صاحب موجود ہے. یہاں کے بلوچ بہنیں بلوچ بھائی یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ اب سے نہیں کر رہے, کئی دنوں سے کر رہے ہیں اور اب تک کل یہ بارش میں بھی بیٹھے رہے, بھیگتے رہے, لیکن کوئی ان کا حال پوچھنے تک نہیں آیا کہ آئے ان کا حال کیا ہے. آئے جانتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز اصل میں ہے کون, ان کے یہاں بیٹھنے سے ان کو آیا فائدہ ملے گا بھی کہ نہیں, کیونکہ پہلے بھی بلوچستان سے یہ مارچ کرتے ہوئے شہر اقتدار کو آئے لیکن شہر اقتدار نے ان کی آواز کو ٹکرا دیا. آئے جانتے ہیں ان سے کہ ان کے اصل مسائل ہے کیا. اس وقت 40-50 افراد کی وجہ سے پریس کلب کا اطراف کو سیل کرنا, یہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس پر, کیسے دیکھتے ہیں؟ 40-50 آپ نے زیادہ بتا دیے, 25-30 لوگ ہیں ٹوٹل, جس میں 2 درجن کے قریب خواتین ہیں, جس میں 10-10 سال کی بچیاں بھی ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ریاست کے فیصلہ ساز کتنے جینیس لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے پہلے پریس کلب کے سامنے جہاں پر ایک خالی پلاٹ میں جو بیٹھی ہوئی تھی, جہاں پر تمام جس نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے ہو آ کے بیٹھتا ہے, ادھر سے ان کو اٹھایا کہ یہ یہاں پر نہیں بیٹھ سکتی, وہاں سے اٹھا کے خود ان کو مجبور کر کے یہاں پر سپر مارکیٹ کے سامنے لائے. اب سپر مارکیٹ کے سامنے اب ان کو نئی پریشانی شروع ہو گیا کہ یہ تو تمام اسلام آباد کے شہری دیکھ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان میں کیا کرتے ہیں, تو اب لا کے بسیں لگا رہے ہیں کہ ان کے سامنے بسیں لگا دو, لوگ ان کے چہرے نہ دیکھیں. تو اب اس سے نہ لگا لیے کہ ہمارے فیصلہ ساز کس لیول کے انکمپیٹنٹ لوگ ہیں. سر ہم بچپن سے ایک نام سنتے آ رہے ہیں اور وہ نام ہے مسنگ پرسنز. اصل میں یہ مسنگ پرسنز ہے کون؟ ہر وہ شہری جو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے, یا ایون کہ جبری طور پہ نہ بھی لاپتہ ہو, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی شہری لاپتہ ہو جائے اور وہ غیر قانونی طور پر لاپتہ ہو تو انہوں نے اس شہری کو ڈھونڈ کے لا کر دینا ہوتا ہے. سر انٹرویوز کرتے ہوئے ہمیں جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں بچوں نے, ماؤں نے, ان کا کہنا تھا کہ CCD نے اٹھائے ہیں, ریاستی اداروں نے ان کو اٹھایا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ ریاستی ادارہ ہمیں آپ کو معزز ان شہریوں کو کیوں نہیں اٹھاتی, جبکہ بلوچستان, خیبر پختونخوا, قبائل ان کے ہمیشہ نوجوانوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے, ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں اٹھاتی یہ ریاست؟ کیونکہ شاید ہم جہاں پر رہتے ہیں نا وہاں پر عدالتیں بھی تھوڑا بہت فنکشن کر رہی ہوتی ہیں, میڈیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم میں سے کبھی بھی کسی کے ساتھ واقعہ ہو تو فوراً وہ منظر عام پر آ جاتا ہے, شور مچ جاتا ہے, ریئیکشن آنے لگ جاتا ہے. یہ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پہ تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. آپ بتائیے ادھر ڈی چوک میں آپ نے ایک پکچر دیکھی تھی کہ ایک رینجرز والے نے ایک نہتے مظاہرین کے ایک رکن کو کنٹینر کے اوپر سے نیچے پھینکا تھا, کتنا شور مچا تھا. کہ ڈی چوک میں اسلام آباد میں آپ نے یہ کیا, تو آپ سوچیے جہاں پر بلوچستان میں نہ کوئی کیمرہ ہے, جہاں پہ فاٹا میں نہ کوئی کیمرہ ہے, نہ کوئی صحافی ہے, وہاں پر ہماری ریاست کی امپیونٹی کا لیول کیا ہوگا. اور یہ بہت ہم نے سن لیا کہ کچھ تو کیا ہوگا, کہ وہاں پر ہو رہا ہے تو یہاں پر نہیں ہو رہا. تو اگر کچھ کیا ہوا ہے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارے پیاروں کو ہماری پاس لا کے چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں اس کو کورٹ آف لا میں لے جائیں, پروڈیوس کریں, مقدمہ چلائیں, جو اس نے کیا ہے وہ ثابت کریں, سزا دیں. تو ہماری ریاست کو یہ تو ہمارا آئین کا بیسک رائٹ ہے, آرٹیکل 10 نے فیئر ٹرائل کا. کیوں ہماری ریاست اس سے بھاگ رہی ہے اگر کوئی واقعی مجرم اور آپ نے اس کے جرم میں اس کو اٹھایا ہوا؟ سر لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ پاکستان کی مین سٹریم میڈیا وہ کیوں نہیں کور کر پا رہی؟ یہاں پر پارلیمنٹیرین نہیں آ پا رہے, ان کو اجازت نہیں آنے کی, اور آپ کو پتہ ہے ان کو کہاں سے اجازت لینی ہے. تو میڈیا کو بھی وہیں سے اجازت درکار ہے اس کو آگے کور کرنے کی, تو ان کو بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں آ رہے. میرے ساتھ اس وقت سوشل ایکٹیوسٹ ایمان مزاری موجود ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم یہ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ آج ان کا 7واں
7واں دن ہے. مسنگ پرسن تو وہی لوگ ہیں جن کے پیارے ادھر بیٹھے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, جہاں وفاقی حکومت ہے ادھر آ کر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ان کے مطالبات سن لے. پاکستان کا جو نیشنل جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا, جبری گمشدگیوں کا کمیشن, پہلے 2010 میں بنایا گیا تھا, پھر 2011 میں ایک نیا کمیشن بنایا گیا تھا. 2011 کمیشن کے مطابق کنزرویٹو ایسٹیمیٹس جو وہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 10,000 سے زیادہ جبری گمشدگی کے کیس 40 لوگوں کی وجہ سے بند نہیں ہے. یہ روڈ اس لیے بند ہے کیونکہ جب یہ احتجاج کر رہے تھے پریس کلب کے باہر تو انہیں کیمپ نہیں لگانے دیا. یہ پھر بھی ادھر بیٹھے رہے بارش میں, شدید گرمی میں, اور پھر جب وہ تیسرے دن ادھر آئے اپنا احتجاج اسی جگہ پہ ریکارڈ کرنے کے لیے جہاں نہ کوئی روڈ بند ہوتی, نہ کوئی پتہ ہلتا, اسلام آباد پولیس نے چاروں اطراف سے سیل کر دیا پورا یہ سیکٹر, خاردار تاریں لگا دی, بیریئر لگا دیا اور کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ روڈ پہ ہی بیٹھے. تو تیسرے دن سے لے کر آج 7واں دن ہے, یہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انتظامیہ نے ایک بہت بیوقوف پالیسی ڈیسیجن لیا ہے. پھر انہوں نے اس سے بھی زیادہ بیوقوف پالیسی ڈیسیجن لیا کہ انہوں نے یہ بسز ادھر کھڑی کر دی کہ جی بس لگے گی تو کوئی دیکھ نہیں سکے گا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. تو ریاست ایسے لگتا ہے جیسے ریاست کے پاس نہ دل ہے نہ دماغ ہے. میم میں نے یہاں پہ انٹرویوز کیے ہیں, جب کوئی اپنے لیے انقلاب چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے وہ سٹارٹ کرتا ہے. بلوچ نوجوان آواز نہیں بلند کر سکتے, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں نے انٹرویوز کرنے کی کوشش کی ہے, یہ لوگ انٹرویو دینے کو تیار نہیں. شاید آپ کو نہیں دینے کے لیے تیار تھے, انہیں شاید آپ سے اچھی وائب نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ ان کے سیکیورٹی کے کافی خدشات ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستانی صحافی, کچھ لوگ جو اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں, 2023 میں وہ کیمپ میں آ کر انہوں نے کس طرح کی بدتمیزی کی ان سے, کس طرح ان سے پلانٹڈ سوالات پوچھے. تو اس لیے شاید کچھ لوگوں میں ہیزیٹنس ہے کیمرہ پر اور ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے جو وہ نہیں جانتے. میم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر پختون نوجوانوں کو, قبائل کے جو ہیں یا بلوچ کے ہمارے جو نوجوان ہیں, ان کو حکومت ایک دم سے لاپتہ کر دیتی ہے. بلوچستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں اگر ہم دیکھیں تو وزیرستان کے نوجوان ہیں, کرم کے نوجوان ہیں اور اغزئی کے نوجوان ہیں, ان کو ایون کہ ان کے پاسپورٹ تک وہ بلاک کر دیتے ہیں. اس کی اصل وجہ ہے کیا یہ اتنے بڑے دہشت گرد ہے احسان اللہ احسان کی طرح کہ یہ حکومت پاکستان اور ریاست کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے؟ اصل میں ہماری ریاست کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جو آپ سے ڈنڈا اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے بات کرتا ہے اس سے آپ بات بھی کر لیتے ہیں, اس کے ڈیمانڈز بھی آپ دے دیتے ہیں. جو پرامن ہوتے ہیں, جو کوئی ہتھیار نہیں اٹھاتے, جو صرف اپنی آواز بلند کرتے ہیں, انہیں یہ ریاست کچلنے پر تلی ہوئی ہے. تو یہ ایک افسوسناک ہماری ریالٹی ہے اس ریاست کی. اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کہ جو آبویسلی ادھر وسائل ہیں, ریاست ان وسائل کو دیکھتی ہے, لیکن ادھر کے جو لوگ ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہاں پہ اس ٹائم جو بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, ان کے آخری مطالبات کیا ہیں؟ کیونکہ یہ مہرنگ بلوچ کا اتنی بڑی تحریک سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ تو ہوا ہے, کیا فائدہ ہوا ہے؟ پورا بلوچستان جاگا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جب 2023 میں آئی تھی, ان کی سب سے بڑی 2 وکٹریز تھی. کیا تھی؟ سب سے پہلے کہ جب وہ ادھر آئی تھی اسلام آباد کا پورا شہر نکل آیا تھا. اسلام آباد کا پورا شہر آ کے کوئی کھانا دیتا تھا, کوئی کچھ دیتا تھا, کوئی آ کے بیٹھتا تھا, ان سے بات کرتا تھا. یہ ایک بہت بڑی وکٹری تھی کہ آپ نے پوری پاکستان کی جو ایٹ لیسٹ اسلام آباد کی حد تک پاپولیشن ہے اس میں یہ آگاہی دی. بہت بڑی وکٹری. دوسری بڑی وکٹری کہ جب وہ بلوچستان گئی تو ان کی پوری قوم نکلی ان کا استقبال کرنے کے لیے. جہاں جہاں وہ گئی وہ ایسے ایسے کراؤڈز لائی جو بلوچستان کیا پاکستان میں لوگ نہیں لا سکتے, بینگ ناٹ ایون اے پولیٹیشین. سو یہ ان کی بہت 2 بڑی وکٹریز تھی. اور یہ بھی انشاءاللہ ان کی بھی ادھر کیونکہ یہ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے 7 دن بہت مشکل حالات ادھر دیکھے ہیں اور ہر قسم کی ریاستی بربریت کا بھی سامنا کیا ہے, لیکن یہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ مثال ہم سب کے لیے ہے کہ جو اسلام آباد شہر میں رہتے ہیں, میں خود انہیں دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا ہے, مجھے ہمت ملتی ہے کہ میں اور بولوں, میں بات کروں. اگر یہ بوڑھی مائیں کھڑی ہو سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ انٹیریئر منسٹر, انہیں تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. انہوں نے اس شہر کا, اس نیلی وردی کا, اس انتظامیہ کا مذاق بنا چکا ہے جو انہوں نے اسلام آباد کو بند کر کے کیا ہے صرف کیونکہ وہ 40 بلوچ خواتین سے اتنے خوف زدہ ہیں. تو انہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مانا آپ کا عہدہ آپ کو کسی نے دیا ہوا ہے, مانا آپ کسی اور کے کندھوں پر آئے ہوئے ہیں اور آپ کی کوئی الیکٹوریٹ بھی نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی شرم کر کے ادھر آ کر کم از کم ان کے مطالبات سن لیں. میرا نام معصومہ بلوچ ہے.
शाहज़ेब मोहम्मद हसनी आपके क्या लगते हैं? जहाँ से मोहम्मद हसनी मेरे वालिद हैं। वालिद है, कहाँ लापता हुए? हमारे घर से रात 3 बजे उन्हें लापता किया गया था। किन्होंने किया था? हमारे घर में कई बंदे आए थे, मुझे तो पता नहीं, मैं तो उस वक्त 3 महीने की थी। अब मैं बहुत बड़ी हूँ तो मुझे याद नहीं कि कौन आए थे। कितने दिनों से इस्लामाबाद में बैठी है? आज हमारा 7वां दिन है कि हम लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं। कल बारिश भी बहुत हुई थी और उससे पहले धूप भी बहुत थी, मगर हमें कैंप लगाने के लिए नहीं छोड़ा गया कि हम लोग कैंप लगाए। और यहाँ पर वो लोग चाहते कि हमारे बंदे, ये हमारे साथ जो बूढ़ी माएँ हैं, वो लोग ठंड से बेहोश हो जाए, वो लोग बीमार हो जाए, फिर हम लोग नहीं आए प्रोटेस्ट में। मगर ऐसी बात नहीं है, हमारे बंदे जितने भी बीमार होंगे, जितने भी लापता होंगे, हम प्रोटेस्ट में आएंगे। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा इतना बड़ा ही नहीं है, मेरा मुतालबा सिर्फ एक छोटा सा मुतालबा है कि सिर्फ हमारे बंदों को बाज़ियाब किया जाए। ना ही हम उनसे अपने साइल वसाइल मांगते हैं, ना ही हम उनसे अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में जो वो लोग आए हैं, अपनी चौकियाँ लगाए, अपने कैंप लगाए हैं, अगर वो लोग हमें अपनी सरज़मीन पर चंद लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करते तो वो लोग हमारी सरज़मीन पर भी नहीं है। हमारी हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमारे लोगों को बाज़ियाब करे, मिसिंग पर्सन को बाज़ियाब करे। ये रियासत कहती है कि रोड बंद करना मतलब कि जुर्म है, वो जुर्म ये आज ये रियासत खुद कर रही है। खुद आज इसने ये रोड बंद किया हुआ है, चारों तरफ से अपनी पुलिस यहाँ पर लाई है। वो जुर्म जो हमें कहती थी कि आप लोग कर रहे हो, आज वो जुर्म ये रियासत खुद कर रही है। बैठा है भाई, कब से लापता है? 2012। क्यों लापता है? कोई वजह आज तक कोई राब्ता किया है लापता होने के बाद? कुछ नहीं, रास्ता नहीं किया, घर से उठा कर लिए गया, 15 गाड़ी आ गया, तलाश लगाया, घर से भी तलाश लगाया, बच्चों भी डराया, घर से उठा कर ले गया, कपड़े भेजता था और कुछ काम नहीं करता था। इसका नौकरी था, न इसका मास्टरी था, न इसका और कुछ काम था, खाली कपड़ों भेजता था। लैला भी कपड़ों भेजता था साइकिलों में, और कुछ काम नहीं था। अभी 2012 से घर से उठाया, हमको कुछ पता भी नहीं है। 2 बच्ची है उसका, बीवी है उसका, और कोई कमाने वाला भी नहीं है। कभी अपना भाइयों लोग का साथ है, कभी हमारे बुढ़ी को साथ है। हम क्या कर सकता है, हम क्या ढूंढ सकता है? हम कितना साल हो गया, हमने इधर ढूंढ किया, उधर कराची में आ गया, इस्लामाबाद में गया, इधर उधर गया, कोई ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। 2 दफ़ा कितने दिनों से इस्लामाबाद में अम्मा जी आप लोग? अब 7वां दिन है। हुकूमत से इस वक्त क्या मुतालबा कर रही है? मेरे बच्चों को बाज़ियाब करो, सब लापता बंदा को बाज़ियाब करो। मारन गुलजादी, बीबो और साजी, बीबर्ग, सबको साथ बाज़ियाब करो। कुछ कसूरवार थे इसको अदालत में पेश करो, जो कसूरवार नहीं इसको बाज़ियाब करो। आखिर कब तक बलोच और पख्तून इस जुल्म व बर्बरियत का सामना करते रहेंगे? यहाँ पर आके इन माओ बहनों से बात करके हमें इनका एक ही मुतालबा सामने आया कि अगर हमारे वालिदैन, हमारे भाई बेटे अगर मुजरिम हैं तो उनको कटहरे में लेके आए, उनको अदालत में पेश करें, और अगर वो मुजरिम नहीं है तो उनको सही सलामत घर लौटाया जाए, जो कई सालों से मिसिंग पर्सन में उनका शुमार किया जाता है। ये वाक़या सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम का नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल के साथ भी सेम जुल्म बर्बरियत का सामना उनको करना पड़ता है। ईमान मज़ारी, सीनियर सहाफ़ी असदतूर जैसे शख्सियात इनके साथ इस वक्त मौजूद है, लेकिन बतौर सहाफ़ी शर्म का मकाम ये है हमारे लिए कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आदिल रज़ा को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।